اقوال اور احوال، ان ساری چیزوں کو ہمیں ماننا ہے۔ اب یہ دو آیت کریمہ ہیں، ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے وہ نبی کی ذات ہمارے لیے آئیڈل ہے، اور دوسری سورہ نساء کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے، اس آیت میں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین واصل جہنم کر دے گا۔ اب یہ دو آیتوں کو میرے بھائیوں آپ اپنے سامنے رکھیے گا۔ آئیے اہل علم ان آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں قال اہل العلم ان السنۃ ما ورد عن رسول اللہ من قول او فعل او تقریر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت اسے کہا جاتا ہے، سنت اسے کہا جاتا ہے، قال اہل العلم ان السنۃ ما ورد عن رسول اللہ من قول او فعل او تقریر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت اسے کہا جاتا ہے کہ جو عمل اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہو، من قول او فعل او تقریر، چاہے وہ عمل قول کے ذریعے یعنی کہ حکم کے ذریعے ہو، چاہے وہ عمل، چاہے وہ سنت کا طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی کا وہ فعل کے ذریعے ہو یعنی کہ اللہ کے رسول نے کیا ہو، یا وہ طریقہ کوئی صحابی عمل کرتا ہو اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنا ہی دیا ہو اور اسے منع نہیں کیا ہو۔ آئیے میرے بھائی اب حدیث سے دیکھتے ہیں، یہ دو آیت کریمہ اور یہ چھوٹی سی جو ہے وضاحت محدثین کے ذریعے ہوئی ہے۔ اب وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں جس میں سنت کا لغوی معنی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2673، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس تقتل الا ظلما الا كان على ابن آدم كفل من دمها وذلك لأنه اول من سن القتل۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنت کا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لغوی معنی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما من نفس تقتل ظلما، جو بھی شخص جو ہے ظلم کے اعتبار سے قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کرا، کوئی خطا نہیں کرے، کوئی جرم نہیں ہے اور کسی سے اس کی کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، لیکن اسے یوں ہی مار دیا گیا ہے سوائے دشمنی کے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم، وہاں سنو تو ابن آدم کے ایک بیٹے جس کا نام قابیل ہے اس پر سارے گناہ ڈال دیے جاتے ہیں، من دمیہا، اس کے گناہ، اس کے خون کا گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ کیسے ڈال دیا جاتا ہے؟ کوئی آدمی نے قتل کیا اور وہ قتل جو ہے ایک آدمی کر رہا ہے، لیکن اس قتل کا طریقہ، اور طریقہ مطلب سنت یعنی کہ وہ عمل جو سب سے پہلے جس شخص نے کرا تھا جس کا نام تھا قابیل، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے جو قتل ابھی کرا ہے تو اس نے جو قتل کیا ہے اس کا گناہ اس شخص پر بھی ڈالا جاتا ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے گناہ کیا تھا، لِأَنَّهُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی ایجاد کری تھی، لہٰذا اس کے اوپر یہ قتل کا گناہ ڈال دیا گیا۔ اس حدیث کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں قال اہل العلم ان السنۃ ما ورد عن رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اگر سنت کا طریقہ ایجاد کرنا ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرا جائے گا، کسی اور کی طریقے سے نہیں۔ یہ ہے سنت کا لغوی معنی۔ اب آئیے سنت کا اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں، پھر بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2678، فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح او تمسی۔
راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید ہیں، خادم رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی، اے بیٹے اگر تو اس چیز پر قدرت رکھتا ہو اور اس چیز پر تو عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، کہ تیرے دل میں کسی اور کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کسی کو تو برا خیال نہ کرتا ہو، تو ایسا کر لیا کر، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، سن بیٹے یہ میری سنت، یعنی کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک سے کہ اے بیٹے اگر تم میری سنت کو زندہ کرے گا تو سن، کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ میں رہے گا۔ اس حدیث کو بعض محدثین نے حسن قرار دیا ہے۔ یہ دو حدیثیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہیں۔ اب آئیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور دیکھتے ہیں جس دور کے بارے میں محدثین کہتے ہیں ان سنت ما ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، فعل سے اور تقریر سے ثابت ہو۔ یعنی کہ سنت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی سنت جس کا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو۔ دوسری سنت وہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا، البتہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تیسری سنت یعنی کہ سنت کی تیسری قسم جس کا نہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور نہ ہی اللہ کے رسول نے وہ کام کیا ہو، البتہ کوئی صحابی وہ عمل کرتا تھا لیکن اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ دلیل اس طرح راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 311، فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءۃ فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قلنا یا رسول اللہ واللہ قال فلا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال ابن تیمیہ وهو قول اکثر السلف۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے والے صحابی، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو کرنے والے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے صحابی جن کا نام حضرت عبادہ بن صامت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، صبح یعنی کہ فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءۃ، جب اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں تو فجر کی نماز کی قرات جو ہے، جو آپ قرات کر رہے تھے وہ قرات آپ پر بوجھل ہو گئی، بڑی شاق گزرنے لگی، بڑی ہارڈ گزرنے لگی، بڑی دشوار گزرنے لگی، یعنی کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دشواری آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے صحابہ اکرام بھی وہی قرات کو دہرانے لگے، وہی سورت کو پڑھنے لگے۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں فثقلت علیہ القراءۃ فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے فقال کیا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہو کیا؟
کیا تم اپنے امام کے پیچھے کوئی سورت یا کوئی آیتیں کی تلاوت تم کیا کرتے ہو؟ قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہاں اللہ کے رسول جو قرات آپ کرتے ہیں، جو سورت آپ پڑھتے ہیں، جس سورت کی تلاوت آپ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو جس میں آپ جو ہے زور زور سے قرات کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی آپ کے پیچھے لگ کر نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم وہی قرات کو دہرانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں فثقلت علیہ القراءۃ فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال فلا تفعلوا الا بأم القرآن۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے کہ لوگوں سنو، تم لوگ سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ اور نہ پڑھا کرو، سوائے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد کی سورت کے بجائے کہ سوا کوئی اور سورت کی تلاوت آپ لوگ تلاوت نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فلا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے، سورہ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا ہے، سورہ فاتحہ کو نماز میں ادا نہیں کرتا ہے، لہٰذا ایسے شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ لازم ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ السَّلَفِ کہ بہت سے سلف کا یہ قول ہے کہ جب امام قرات کرے تو پیچھے لگنے والے جو ہیں وَأَنصِتْ وَلَمْ يَقْرَأْ خاموش رہے اور قرات نہ کرے، بالکل خاموش رہے، قرات نہ کرے۔ امام ابن تیمیہ کا اس کا قول نقل کیا گیا۔ تو میرے بھائیو یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت، اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، قولی سنت۔ گویا کہ اس حدیث پر کو غور فرمائے اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کون شخص ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ماننے والا، یعنی کہ آپ کے کا فرمان کو ماننے والا، آپ کا اطاعت کرنے والا، اور صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے آپ کا حکم ماننے والا کون کون ہے۔ ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ آیا وہ صحیح معنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو مانے۔ یہ ہے نبی کی قولی سنت۔ دوسری سنت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے فعلی سنت یا فعلی حدیث، یا وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کسی کو حکم نہیں دیا، البتہ حکم دیا ہو پھر منسوخ کر دیا ہو، کہا ہو کہ آئندہ بھی عمل کریں یا نہ کریں، لیکن میرا عمل یہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دلیل اس طرح راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1281، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء خاف رسول الله أن يحسبها الناس سنة۔ هذا اللفظ لابن حبان۔ قال ابن تيمية إن السنة قبل المغرب وقبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء صلاة حسنة ليس بسنة۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ حدیث کے بعد راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر دخول کرتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز مغرب سے پہلے ادا فرمائیں۔
یہ نماز اللہ کے نبی جناب محمد عربی اذان ہونے کے بعد اور جماعت سے پہلے، یعنی کہ اذان مؤذن نے دے دی ہے اور امام نے نماز یعنی کہ اللہ کے رسول نبی 3 رکعتوں کو ادا نہیں کرایا، بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز سے پہلے یعنی کہ مغرب کی 3 رکعت سے پہلے 2 رکعتوں کو ادا فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ صلو قبل المغرب رکعتین، پھر اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہنے لگے اے صحابہ کی جماعت، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے صحابہ کی جماعت، سنو تم لوگ بھی نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کو ادا کر لیا کرو، یعنی کہ میں تو 2 رکعت ادا کرتا ہوں لہذا تم لوگ بھی 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل مزید اپنی پیاری سی زبان سے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں مغرب کی نماز سے پہلے تو ادا کر لی ہیں۔ صحابہ اکرام کو حکم دینے لگے ہیں، صحابہ اکرام سے کہنے لگے کہ تم لوگ بھی 2 رکعتوں کو ادا کر لیا کرو۔ مزید اللہ کے رسول کہتے ہیں ثم قال عند الثالثہ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3ری مرتبہ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہتے ہیں ثم قال عند الثالثہ لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھ لیا کرے اور جس کا دل نہ چاہے تو وہ چھوڑے تو چھوڑ دیا کرے، لہذا میں تو 2 رکعتیں مغرب سے پہلے ادا کرتا ہوں، لہذا اگر تم چاہو تو ادا کر لیا کرو اور چاہو تو چھوڑ دیا کرو۔ اس وجہ سے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل مزید کہتے ہیں کہ اس وجہ سے خاف رسول اللہ کے رسول کو اس بات کا خدشہ ہوا ان یحسبها الناس سنہ، کہ لوگ اس نماز کو سنت موقدہ سمجھ لیں گے، جیسا کہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں لازماً پڑھنی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول کو یہ خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس نماز کو لازماً بنا لیں اور لوگ اس کو لازماً کرنے لگے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے دیکھو اگر تم چاہو تو پڑھ لیا کرو، چاہو تو چھوڑ دیا کرو۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کی ہے، ھذا لفظ ابن حبان، لیکن اصل میں جو لفظ میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے یہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قال ابن تیمیہ ان السنۃ قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء صلاۃ حسنہ لیس بالسنہ۔ امام ابن تیمیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز عصر سے پہلے کی سنت، اسی طریقے سے نماز مغرب سے پہلے کی سنت، اسی طریقے سے نماز عشاء سے پہلے کی سنت، یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا لیکن اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ نہیں پڑے گا۔ یہ عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ ظہر کی بعد کی سنتیں، عشاء کی بعد کی سنتیں، اسی طریقے سے مغرب کی بعد کی سنتیں اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ تو اس حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے کہا ہے یہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، اگر پڑھیں گے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے تو آپ کو جو ہے سنت فعلی کا اور حدیث فعلی کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے سنت کی دوسری قسم۔ پہلی قسم کون سی؟ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور وہ لازماً کرنا ہے، اور جو فعل اللہ کے رسول نے کیا ہو اگر وہ چیز کے بارے میں اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے تو البتہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس پر گامزن ہو جائے۔ اب تیسرا قول وہ یہ ہے کہ نہ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا نہ ہی اللہ کے رسول نے وہ عمل کرتے تھے، البتہ کوئی ایسا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو صحابی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کرا، صحابی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم سب حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سب کہتے ہیں اہل حدیث، تو ہماری دلیلیں بھی حدیث والی ہونی چاہیے، ہمارا ہر قول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ راوی حدیث حضرت قیس بن عمر حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 1268، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل لم أكن صليت ركعتين
اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تیمیہ ان السنت، اس حدیث کے بارے میں بھی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فلا يشتغل بتحیۃ المسجد ولا بسنت الفجر. راوی حدیث حضرت قیس بن عمر اس حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور دور کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز اللہ کے رسول نے ادا کر دی تو کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، تو ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یصلی بعد الصلاۃ الصبح رکعتین، فجر کی فرض نمازوں کے بعد 2 رکعتیں سنت ادا کر رہا ہے. میرے بھائیو تصور کیجئے، اپنی اپنی مسجدوں پر غور فرمائیے، اپنی اپنی مسجدوں کے مصلیوں کی طرف غور فرمائیے کہ امام صاحب تو نماز کھڑی کر دی ہے اور فرض نماز کو ادا کرا رہے ہیں. بعض ایسے ناہنجار مصلی ہوتے ہیں کہ امام تو نماز پڑھاتا ہے تو پڑھاتا رہے لیکن وہ سنتوں کو ادا کرتا رہتا ہے. میرے بھائیو، تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہو، نبی کا اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو، دعوی اطاعت بھی کرتے ہو، دعوی حدیث بھی کرتے ہو، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ سب سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہم ہیں. آؤ میرے بھائیو، یہ حدیثیں آپ لیتے جائیے اور ان حدیثوں کو سنتے جائیے، ان حدیثوں کو سیکھتے جائیے، ان حدیثوں کو پڑھتے جائیے. معلوم ہو جائے گا آیا کہ آپ صحیح معنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ ہم پیروکار ہیں. راوی حدیث حضرت قیس بن عمر حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1268 فرمایا، کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یصلی بعد الصلاۃ الصبح رکعتین، نماز فجر کے بعد 2 رکعتوں کو ادا کر رہا تھا. نماز فجر کے بعد وہ 2 رکعتیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے اور فجر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے اذان کے بعد اور جماعت کے بعد کوئی 2 رکعتیں ادا نہیں کری ہے. لیکن اس آدمی کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتوں کو ادا کر رہا ہے. قال صلاۃ الصبح رکعتان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہنے لگے کہ اے بندے خدا، اے فلاں شخص، اے فلاں ابن فلاں، میں نے تو 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں اور فجر کی تو 2 رکعتیں نماز ہوتی ہیں اور 2 رکعتیں سنت ہوتی ہیں، لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے فجر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 2 رکعتوں کو ادا کر لیا ہے. راوی حدیث حضرت قیس بن عمر حدیث کے راوی کہتے ہیں فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین، وہ آدمی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بول پڑا، وہ آدمی اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگا، وہ آدمی اللہ کے رسول سے کہنے لگا اللہ کے رسول، جو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی تھی میں نے آپ کے ساتھ میں 2 رکعتیں نماز تو ادا کر لی ہے، لیکن نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت جو ہے میں ادا نہیں کر پایا تھا. نماز سے پہلے کی 2 سنتیں میں ادا نہیں کر پایا تھا. اور آج کل کے نبی کے اطاعت گزار کیا کرتے ہیں؟ مولوی تو نماز پڑھا رہا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، دعوی حدیث کرتے ہیں، دعوی قرآن کرتے ہیں، دعوی سنت کرتے ہیں، دعوی پیروکار کرتے ہیں، دعوی اطاعت رسول کرتے ہیں، دعوی محب رسول کرتے ہیں، لیکن حدیث کی مخالفت اس طریقے سے کرتے ہیں گویا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مخالفت کرنے والی کوئی گروہ ملے گا تو ایسے ہی لوگ ملیں گے جو نام تو نبی کا لیں گے اور کام کسی غیر کا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر تمہیں حدیثیں نہیں آتی ہے تو ہم چھوٹے موٹے اہل حدیثوں سے بھی حدیثیں ذرا سیکھ لیا کرو. تمہیں تمہارے مولویوں نے نہیں سکھایا ہے تو آؤ ہم قرآن حدیث کے حاملین سے ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ لیا کرو. ہم تمہیں سیدھے مدینہ آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں گے. ہم آپ کو جو ہے دنیاوی مولویوں کی قصے کہانی نہیں بتائیں گے، ہم تو وہ بتائیں گے کہ عرش والا اس فرش والے سے جو کہتا ہے وما ينطق عن الهوى،
ان هو الا وحی یوحی. یہ زمین والا وہ ہے، یہ مدینے والا وہ ہے، یہ مدینے والا امام وہ ہے، مدینے والا آقا وہ ہے، مدینے والا مولوی وہ ہے جو اپنی ذات سے کوئی الفاظ ادا ہی نہیں کرتا ہے جب تک کہ عرش والا اس فرش والے کو حکم نہ دے. راوی حدیث حضرت قیس بن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین. وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، جو 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے جو ہوتی ہیں میں اس کو ادا نہیں کر پایا تھا، تو میں اب اس کو الان اب میں اس کو ادا کر رہا ہوں. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یعنی کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ ایسا عمل کر رہا تھا جو غلط نہیں تھا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی نہیں کیا تھا، لیکن صحابی کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا. تو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اسے کہا جاتا ہے سنت تقریری، یعنی کہ وہ عمل نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، وہ عمل نہ تو اللہ کے رسول نے کیا تھا، لیکن وہ صحابی کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منع نہیں کیا. اسے بولتے ہیں سنت تقریری. اس حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں قال ابن تیمیہ ان السنت، کہتے ہیں فلا یشتغل بتحیۃ المسجد ولا بسنت الفجر، کہ جب نماز کھڑی کر دی جائے، نماز کھڑی ہو جائے تو کسی کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ تحیۃ المسجد ادا کرے یا فجر کی سنتوں کو ادا کرے. آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے حضرات بھی کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، امام ابن تیمیہ سے بڑا کوئی شیخ نہیں ہے. آؤ میرے بھائیوں، ان کے فتوے بھی ہم سے لیتے جاؤ، ہم آپ کو حدیثیں بھی بتائیں گے، ہم ائمہ مساجد کے تمہیں وہ طریقہ کار بھی بتائیں گے جو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے بالکل سیدھا راستہ جائے گا، جہاں پر کہیں پر بھی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. آئیے میرے بھائیوں، اب وہ آیت کریمہ ذرا دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. لوگوں سنو، جب تمہارے سامنے مسلمانوں کا راستہ واضح ہو جائے، تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ معلوم ہو جائے، تمہارے سامنے یہ معلوم ہو جائے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے رہو، تمہارے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، لیکن پھر بھی تم نمازوں کو چھوڑتے رہو، تمہارے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ نماز فجر کے بعد بھی سنت ادا کی جا سکتی ہے، لیکن تم جو ہے اپنی فرض نماز تو چھوڑ دیتے ہو لیکن سنتوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہو. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. لوگوں سنو، جب تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا طریقہ، رسول کی سنت، رسول کی فعلی سنت، رسول کی قولی سنت، رسول کی تقریری سنت، رسول کا ہر طریقہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے رہو، تو سنو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی تیرے چہرے کو اسی جانب موڑ دیں گے جہاں تو نے اپنا چہرہ کر لیا ہے. تو یہ سمجھتا ہے فلاں مولوی صاحب اچھا طریقہ بتاتا ہے تو جا، اللہ تجھے بھی اس مولوی کی طرف تجھے رخ کر دے گا، لیکن تو یہ کہتا ہے کہ مدینے والا کا طریقہ بہتر ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے تجھے ہم اس راستے کی طرف گامزن کر دیں گے. فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم تجھے جہنم میں ڈال دیں گے. لوگوں سنو، تم نے جہنم کے بارے میں جانا ہی کیا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وَسَاءَتْ
मसीरा व सात मसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वो बहुत बुरी जगह है, वो बहुत बुरा ठिकाना है, वो बहुत खराब जगह है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल की मुखालिफत करने वालों को डालेगा, रसूल की सुन्नत कौल को ना मानने वालों को डालेगा, रसूल की सुन्नत फेल को ना करने वालों को डालेगा, रसूल की सुन्नत तकरीर को ना मानने वालों को उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन वासले जहन्नम कर देगा। आओ मेरे भाइयों, एक हदीस और सुनते जाइए और आप अपने ईमान का जायजा लीजिए। हम दावे हदीस करते हैं, आओ मेरे भाइयों तुम भी दावे हदीस करते हो, आओ तुम भी उसी तरीके से मदनिया का जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पढ़ के बगाओ तो हम जान लेंगे कि हाँ तुम सच्ची मोहब्बत करते हो। तुम तो अपने नबियों के बजाय तुम किसी ऐरो गैरों का नाम लेकर पेश करने लगते हो। आओ नबी मुकर्रम का दौर जरा देखते हैं। रावी हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी के शागिर्द रशीद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मजमुअज़ ज़वाइद किताबुल हज हदीस नंबर 5843, सहाह सित्ता की किताबें 6, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसाई, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, इसे बोलते हैं सहाह सित्ता। इसी तरीके 6 किताबों का और मजमा है, इसे कहा जाता है मजमुअज़ ज़वाइद। इनको बुखारी ही नहीं आती है, बुखारी से इनको फुर्सत नहीं मिलती है और हदीसें क्या देखेंगे। आओ मेरे भाइयों, हम तुम्हें वो कौल पेश करेंगे जो तुम्हारे मौलवी भी कहते हैं, तुम्हारे इमाम भी कहते हैं, लेकिन हकीकत में बात यह है तुम मानते तो हो लेकिन दिल से तस्लीम नहीं करते हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। रावी हदीस, इस हदीस को इमाम हाकिम अपनी किताब अल-मुसनद हाकिम के अंदर भी लेकर आए हुए हैं। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मजमुअज़ ज़वाइद किताबुल हज हदीस नंबर 5843। जितने भी हदीस नंबर आपके सामने पेश कर रहे हैं इसको गूगल पर डालेंगे, जिस तरीके से मैं पेश कर रहा हूं उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। ये हदीस नंबर आप बातिल नजरियात को खम करने के लिए याद रखें, उनको हमेशा इसका जवाब दें कि देखो आप नबी के मुताबिक जो है जिंदगी नहीं गुजारते हैं, आप नबी के मुताबिक जो है अमल नहीं करते हैं, आपका फेल जो है नबी के मुताबिक नहीं है, आप जबान से कहते हो लेकिन दलील हमसे लेते जाओ और देख लो गूगल पे सर्च करके कि आया तुमने जो बात कर रहे हो, जो तुम फेल कह रहे हो, जो कौन तुम कह रहे हो कि ये नबी का फेल है भी कि नहीं है। आइए हदीस जरा पढ़ लेते हैं। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मजमुअज़ ज़वाइद किताबुल हज हदीस नंबर 5843, फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबन नास फी हज्जतिल वदा फक़ाल इन्ना शैतान क़द यइस अन यअबुद बिअर्ज़िकुम वलाकिन रज़िया अन युताअ फीमा सिवा ज़ालिक मिम्मा तहाक़रून मिन आमालिकुम फ़हज़रू अन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन इअतसिमतुम बिहि फ़लन तज़िल्लू अबदन किताबुल्लाहि व सुन्नत नबिय्यि व फ़ी रिवायतिन व सुन्नत नबिय्यिकुम। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ात भाई बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल का दौर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया, मजमा-ए आम था, सहाबा किराम का जमघटा लगा हुआ था और हज के मौसम में सारे सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब समाअत फरमा रहे थे। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबन नास फी हज्जतिल वदा फक़ाल इन्ना शैतान क़द यइस अन यअबुद बिअर्ज़िकुम। तो अल्लाह के रसूल में हज के अय्याम में एक बहुत ही जामे खिताब दिया और जामे खिताब किया और सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को समाअत फरमा रहे थे और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे थे, इन्ना शैतान क़द यइस अन यअबुद बिअर्ज़िकुम। लोगों सुनो, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है। किस बात से? शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि वो इस जमीन पर यानी कि अरब की जमीन पर
بتوں کی پوجا کرائے، بتوں کی پرستش کرائے، لات کی پوجا کی جانے لگے، منات کی پوجا کی جانے لگے، عزا کی پوجا کی جانے لگے، استار کی پوجا کی جانے لگے، حبل کی پوجا کی جانے لگے، اور جتنے بھی معبودان باطلا عرب کے اندر قضا و قضا پوجے جاتے تھے، سارے معبودوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب عرب کے اندر وہ ہے، اب وہ شرک نہیں کرا سکتا۔ اسی لیے اس حدیث سے بریلویوں کو اور حدیث کی مخالفت کرنے والوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں آل سعود ایسے ہے، آل سعود ایسے ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول کی حدیث بھی سن، تجھے ان کے اخلاق برے لگتے ہوں گے تو لگتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اندر شرک نہیں ہے، وہ توحید پرست ہے، وہ شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہماری ان سے محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ توحید پرست ہیں، وہ مشرک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، لوگوں سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس روئے زمین یعنی کہ حرمین شریفین کے اندر یعنی کہ جزیرت العرب کے اندر بتوں کی پوجا کرائے، اصنام کی پوجا کرائے، مورتیوں کی پوجا کرائے، کیا معبودان باطلا کی پوجا کرائے۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن ہاں سنو، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو تم حقیر جانتے ہو، یعنی کہ مسجد میں آئے اور اونچی آواز سے گفتگو کرنے لگے، ساری نیکیاں خراب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مسجد میں آئے، وضو خانے پر زور زور سے بولنے لگے مولوی صاحب لائٹ کیوں نہیں چل رہی ہے، پنکھا کیا خراب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جن اعمال کو ہم چھوٹا چھوٹا جان رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں مسجدوں میں آ کر یا کسی اور بستی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگے، چغلخوری کرنے لگے، فلاں مولوی تو ایسا تھا، فلاں مولوی ایسا ہے۔ نانا میرے بھائی، جسے تو حقیر جاننا ہے، یہ عمل تو بہت کمتر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اسی عمل کا فائدہ تو اٹھائے گا، تجھ سے شرک تو نہیں کروا سکتا ہے، البتہ تجھ سے ایسے عمل ضرور سرزد کروا دے گا کہ ساری زندگی کی عبادت ایک ہی بار میں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ موبائل اٹھاؤ، ڈیلیٹ بٹن دباؤ، ساری میموری صاف۔ اسی طریقے سے مسجد میں آؤ، اونچی آواز سے بول دو، ساری عبادت خراب۔ یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہم شرک نہیں کرتے، جنت تو مل جائے گی۔ میرے بھائی، تیرے کھاتے میں نیکی ہوں گی جب جنت ملے گی، تیرے کھاتے میں نیکی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ولكن رضی ان یطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من اعمالكم واحذروا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به۔ لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، تو سنو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز نبی کی سنت۔ وفی روایت، اور دوسری روایت کے اندر ایسا آتا ہے وفی روایت و سنت نبیکم، اور تمہارے نبی کی سنت، یعنی کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ لوگوں سنو، تمہیں میری سنت قولی کو بھی ماننا ہے، میری سنت فعلی کو بھی ماننا ہے، میری سنت اقراری، سنت تقریری کو بھی ماننا ہے، البتہ صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی تمہارے لیے لازم ملزوم ہے۔ لہٰذا اگر تم اسے مانو گے تو یقیناً نبی مکرم کے پیروکار ہو جاؤ گے، اگر اس کو نہیں مانتے تو تب بھی تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ دلیل کیسے؟ آئیے وہ بھی دلیل دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کی پیروی نہ کرے وہ شخص بھی گمراہ ہے، اور وہ شخص بھی اپنے آپ کو سنت کا حقدار نہیں کہہ سکتا، وہ نبی کا پیروکار نہیں کہہ سکتا، وہ نبی کا اطاعت گزار نہیں کہہ سکتا، وہ نبی کا ماننے والا نہیں کہہ سکتا، وہ نبی کی سنت کو چلنے والا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر وہ سنت صحابیہ نہ ہو اور صحابہ کی سنت کو ماننے والا نہ ہو تو وہ شخص بھی دار اسلام سے جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں،
حدیث پڑھ لیتے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، اس لیے ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم ایرو غیرو کی بات نہیں کرتے، ہم جو وہ کہتے ہیں وہی بات کہتے ہیں جو مدنی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان کہا کرتے تھے، جو بات عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، جو بات عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، جو بات عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، جو بات حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، اور جو بات اچھے انداز میں اور بہترین انداز میں اور حسن ظن کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو امت تک پہنچایا کرتے تھے۔ آؤ میرے بھائیوں، ہمارے قول میں اور جماعت اہل حدیث کے قول میں اور ہمارے عمل میں جو ہے نبی مکرم کے عمل سے تضاد آپ کو نظر نہیں آئے گا، نبی کی مخالفت نظر نہیں آئے گی۔ فیصلہ تم کرنا کہ تم نبی کے تاج گزار ہو کے نہیں، فیصلہ تم کرنا کہ نبی کی سنت کو ماننے والے ہو کے نہیں، فیصلہ تم کرنا کہ آیا نبی مکرم کی سنت قولی کو ماننے والے ہو کے نہیں، سنت فعلی کو ماننے والے ہو کے نہیں، سنت تقریری کو ماننے والے ہو کے نہیں، بس فیصلہ آپ کر لینا، دلیل ہم سے لیتے جاؤ اور مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیتے جاؤ۔ اور دلیل کے طور پر آپ یہ حدیث حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی کون ہیں؟ ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4607 فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم قبل علینا فوضعنا موعدة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأن هذه موعدة مبدع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإلى آخر الحديث۔ آؤ میرے بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے کرتے ہو، راوی حدیث حضرت ارباز بن ساریہ سے کچھ دلیلیں بھی لکھتے جاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ صحابی رسول حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں ذات یوم ثم قبل علینا، پھر اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو ہماری جانب کر لیا۔ او لوگو، تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہو، آؤ میری مسجدوں کے احوال بھی لیتے جاؤ اور اپنی مسجدوں کے احوال بھی لے لینا۔ تیرا مولوی نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد تیرا مولوی کہاں چہرہ کرے رکھتا ہے؟ آؤ میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذرا ہم چھوٹے چھوٹے اہل حدیثوں سے بھی لیتے جاؤ۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے چہرے انور کو آپ نے قبلے کے رخ نہیں کرا بلکہ صحابہ کی جانب کر لیا۔ راوی حدیث حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم قبل علینا فوضعنا موعدة بلیغة، پھر اللہ کے رسول نے اپنے چہرے انور کو ہماری جانب کر لیا اور پھر بڑا پیاری سی تقریر فرمائی، بڑی شاندار تقریر فرمائی، بڑی عالی شان تقریر فرمائی۔ میرے بھائیوں، آج پروگرام کا دن ہے، آج جلسہ ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں فلاں مولوی صاحب نے تقریر بہت شاندار کری ہے، فلاں فلاں مولوی صاحب بڑی اچھے انداز سے وضاحت کر رہے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، میرا آقا اور آپ کا آقا، ہمارا امام اور آپ کا امام مدنی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شاندار تقریر کیا کرتے تھے، اتنی شاندار تقریر کیا کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بڑی شاندار تقریر فرمائی۔ کیسی تقریر تھی؟ فوضعنا موعدة بلیغة، پھر اللہ کے رسول نے بڑا ہی بلیغ خطاب ہمیں فرمایا، ذرفت منها العیون۔ آپ کی تقریر کا انداز یہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکل رہے تھے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، آنکھوں سے آنسو
सौ हजारों कतार सहाबा किराम के निकल रहे हैं। अल्लाह के रसूल तकरीर फरमा रहे हैं ज़रफ़त मिनल उयून व वजिलत मिनल कुलूब, और दिलों के अंदर धड़कनें पैदा हो रही है, दिल के अंदर जो है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, अल्लाह का खौफ पैदा हो रहा है, दिल खशियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कर रहा है। रावी हदीस कहते हैं ज़रफ़त मिनल उयून व वजिलत मिनल कुलूब, आपकी तकरीर का मामला ये था कि आंखें अश्क बहार होने लगी और दिल जो है झुलने लगे। फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूल अल्लाह, तो कहने वाला एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा कअन्ना हाज़िही मौइज़तुल मुबद्दिअ, लगता है कि अल्लाह के रसूल ये आपका आखिरी खिताब है, यानी कि लग रहा है कि जो आप तकरीर कर रहे हैं ये आपकी आखिरी तकरीर है, लिहाजा अल्लाह के रसूल आप हमसे क्या अहद लेना चाहते हैं, क्या अहद लेना चाहते हैं? फमाज़ा तअहदु इलैना, आप हमसे क्या अहद लेना चाहते हैं? फ़क़ाल उसीकुम बित्तक़वल्लाह, अल्लाह के रसूल कहने लगे लोगों सुनो, हम तुम्हें तक़वे की वसीयत करते हैं। फ़क़ाल उसीकुम बित्तक़वल्लाह वस्समई वत्ताअ, तक़वे की वसीयत करते हैं और तकरीर सुनने की और फिर उस पर अमल करने की, यानी कि अल्लाह के रसूल का कौल सुनो, उस पर सुनो, फिर उस पर जम जाओ, इसकी तुम्हें वसीयत करते हैं। अगर तुम्हारा कोई इमाम हबशी काला कलूटा ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना बन जाए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी पैरवी करो, उसको इमाम मानो, उसको कायद तस्लीम करो। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करवाया। फिर क्या कहते हैं? फ़क़ाल औसीकुम बित्तक़वल्लाह वस्समई वत्ताअ व इन्न अब्दन हबशिया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी, इसलिए कि मेरे बाद तुम बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखोगे, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत इख्तिलाफ देखोगे, तो वो सुनो फ़अलैकुम बिसुन्नती, तो मेरी सुन्नत पे जम जाना, व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदीयीन राशिदीन, और मेरी सुन्नत को खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। इसलिए अगर इसको पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। आइए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबको इन अहादीस नबविय्या पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल करने वाला बना दे। परवरदिगार हम सबको नबी मुकर्रम के फेर पर अमल करने वाला बना दे। परवरदिगार हम सबको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़रीर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन।